السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم بک لے کے آئے ہیں، جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایٹامک ہیبٹس۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں وہ کیسے انسان کی زندگی کو بناتی ہیں۔ ہماری عادات ہماری زندگی میں مختلف نتائج کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہماری عادات مثبت ہیں تو ہمارا علم بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے اور کامیابی بھی بڑھتی ہے۔ اگر ہماری عادات منفی ہیں تو ہماری زندگی میں غصہ بڑھتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے اور منفی سوچیں ہماری زندگی پر اپنا قبضہ رکھتی ہیں۔ ہماری ہر چھوٹی سی عادت دیکھنے میں اپنا اثر نہیں رکھتی، لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہر چھوٹی چیز بھی ہماری زندگی پر اپنا اثر رسوخ جمائے ہوئے ہے۔ اگر ہم روزانہ 1% بھی اپنے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں تو بدلے میں ہم اپنے اندر سال کے آخر تک 37% بہتری لا رہے ہوتے ہیں یا بگاڑ لا رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اچھی عادات کو بنانا مشکل کام ہے، لیکن اس سے مشکل کام بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ کامیاب انسان میں ایک چیز کا فرق نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر بہتری کو لانے کا نظام قائم رہنا۔ بہتری چاہے تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، اسے جاری رکھنے میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایک مقصد کو رکھتے ہیں، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے اگر 20 کلو وزن کم کر لیا تو آپ دوبارہ اپنی صحت کے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی عادات کو ان وجوہات کی بنا پر تبدیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 1، ہم غلط چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم غلط طریقے سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی عادات آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ قائم و دائم رہیں گی، مگر آپ کی عادات اگر صرف کسی چیز کو انجام دینے تک ہی محدود ہیں تو آپ میں حقیقی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ عادات ہماری دماغ کی انرجی کو بچانے کے لیے بنتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا تجربہ زیادہ ہے تو ہمارے پاس ہر کام کو کرنے کے بہت شارٹ کٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ اس سے انرجی کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر لذت کے احساس کو بھی قائم کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب عادات کی طاقت میں پڑھا تھا کہ عادات کے بننے کے پیچھے 4 مراحل چھپے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہماری سوچ کا کسی چیز سے متاثر ہو کر ہم پر سوار ہونا اور ہمیں اپنی گرفت میں لے لینا۔ نمبر 2، ہمارے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہشات کا اٹھنا اور ہمارے اندر بے چینی پیدا کرنا۔ نمبر 3، ہمارا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ نمبر 4، ہمارا اس چیز کو حاصل کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی لذت سے لطف اندوز ہونا۔ ہمیں اچھی عادات کو اپنے اندر لانے کے لیے ان 4 قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ہمیں اپنی عادت کے متعلق واضح ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، ہماری عادت کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہوگا۔ نمبر 3، ہمیں اپنی عادت کو آسان بنانا ہوگا۔ نمبر 4، ہمیں اپنی عادت کے نتائج سے مطمئن رہنا ہوگا۔ ہم اپنے اندر نئی عادات کو اس وقت اپنے اندر جگہ دے سکتے ہیں جب ہم اسے اپنے اندر موجود پہلے والی عادات سے جوڑ کر چلتے ہیں۔ اس مرحلے کو عادات کا جڑنا کہتے ہیں۔ ہم انسانوں کا رویہ ہمیشہ ہمارے ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا ماحول سازگار ہے تو ہمارے رویوں میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ کوئی بھی انسان اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنا سکتا ہے جس کی اس نے دل میں آرزو کی ہو۔ ہمیں صرف اپنے اندر ایسی خواہشات کو پیدا کرنا ہے جو ہمارے ماحول کو ہمارے لیے بہترین بنا دے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی لذت کا احساس اس چیز کو حاصل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے
انسان جب تک لذت میں گھرا رہتا ہے تب تک اس کا دماغ لذت کی شدت میں مفلوج بنا رہتا ہے۔ انسانوں کی عادات اجتماعی معاشرے کی عادات کو جلدی اور آسانی سے اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں بھی پلے بڑے ہوتے ہیں، اس معاشرے کی عادات اور رسم و رواج آپ کو جکڑ کر رکھتے ہیں۔ ہماری نئی عادات اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب وہ آسان ہوں، ان کو کرنے میں صرف 2 منٹ کا وقت درکار ہو۔ اگر آپ کسی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنے لیے مشکل بنائیں۔ آپ جلدی ایسی عادات سے چھٹکارا پا جائیں گے جسے کرنے میں آپ کو زیادہ تکو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادات ہی بڑی کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم اچھی عادات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں تو ان کے نتائج وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔ انسانی دماغ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس سے اسے جلدی راحت اور خوشی کا موقع ملے۔ اسی لیے اچھی عادات کو ایسے قائم کرنا چاہیے کہ ان کے اچھے نتائج جلد ہی ہمارے سامنے رونما ہوتے رہیں۔ اگر ہماری روٹین ہمیں بور ہونے کا احساس دے رہی ہے تو ہماری عادات ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر ہم گاڑی کو چلانے کی خود کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر گاڑی کو چلانے کا ہنر بھی بڑھتا رہے گا، لیکن اگر ہم صرف گاڑی چلانے کے امتحان تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو ہمیں ناکام ہو کر مایوسی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ جب ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر بہتری لاتے رہتے ہیں اور اس عمل کو وقت کے ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں تو ہم اپنی عادات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کا دماغ آپ کو کسی چیز کی طرف مائل کرے تو اپنے دماغ کو باور کرائیں یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا بری۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں تو آپ خوش رہیں گے، ورنہ جب تک آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی رہے گی آپ مایوسی میں پھنسے رہیں گے۔ ہمیں اپنے پاس اپنی عادات کا خاکہ بنا کر اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ مثبت عادات کو پلس سے ظاہر کریں، منفی کو نیگیٹو سے ظاہر کریں اور دوسری عادات کو برابر سے ظاہر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی سمت مثبت ہے یا منفی۔ اپنی ایک بری عادت اور ایک اچھی عادت کی نشاندہی کریں اور ان میں اوپر بیان کیے گئے قوانین کی روشنی میں بہتری لے کر آئیں۔ زندگی خوبصورت ہے اور ہمارا میسیج ہے کہ اس کو خوبصورت بنائیں۔ خوبصورت زندگی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔